مجلس اتحاد المسلمین کے میرے تمام رفقا، سابقہ اراکین بلدیہ و موجودہ رکن بلدیہ، رکن قانون ساز کونسل اور راشد نگر اسمبلی حلقے کے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار وہ موجودہ رکن بلدیہ کاروان محترم جناب سوامی یادو صاحب، آپ تمام اس بات کو جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے حلقہ اسمبلی راشد نگر سے محترم جناب سوامی یادو کو اپنا امیدوار بنایا ہے۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ 30 نومبر کے دن آپ اپنا ایک ووٹ کا استعمال کریے اور مجلس اتحاد المسلمین کی مضبوطی اور مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کی کامیابی کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا استعمال بھی کریے اور مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے دعا بھی فرمائیے۔ مجلس نے یہاں سے محترم جناب سوامی یادو صاحب کو ووٹ دیا اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سوامی یادو کو مجلس نے یہاں سے امیدوار کیوں بنایا۔ کاروان کے بلدی حلقے سے سوامی یادو کو ٹکٹ دیا گیا تھا، تو وہاں پر جناب سوامی یادو صاحب نے بہترین طریقے سے وہاں پر الیکشن میں حصہ لیا اور بی جے پی اور کانگریس اور بی آر ایس وہاں سمجھ رہی تھی کہ سوامی یادو کامیاب نہیں ہوگا، مگر سوامی یادو صاحب نے نہ صرف اپنے یادو سماج کے لوگوں کو قریب کیا بلکہ کاروان میں جو پدمشالی لوگ ہیں، پدمشالی ہے نا، پدمشالی ہے، گنگا پترا سنگم کے لوگ ہیں، دلت سماج کے لوگ ہیں، دھوبی لوگ ہیں، دھوبی سماج کے، ان سب کو سوامی یادو لے کر میٹنگ کرتے گئے۔ کوثر صاحب بھی میٹنگ کیے، میں بھی ان کے پاس گیا، اور جب الیکشن قریب آ گیا تو بی جے پی اور کانگریس اور بی آر ایس اتنا پریشان، اس وقت ٹی آر ایس اس وقت اتنا پریشان ہو گئے کہ یہ یادو سماج کو قریب کر لیا، گنگا پترا سنگم کو قریب کر لیا، پدمشالی لوگوں کو، اور پھر آپ کے دلت سماج کے لوگوں کو، دھوبی سماج کے لوگوں کو، اور اس کے بعد کاروان کے تمام اقلیتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی۔ تو وہاں سے سوامی یادو کی کامیابی بحیثیت رکن بلدیہ ہوئی ہے۔ یہاں پر بھی راشد نگر میں بھی انشاءاللہ تعالی سوامی یادو صاحب کے ساتھ پورے یادو سنگم کے لوگ ان کی کامیابی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ بیکورڈ کلاس کے مختلف سماج کے لوگ سوامی یادو کی کامیابی کے لیے میدان میں اتر چکے ہیں۔ دلت سماج کے بعض گروپس ہماری تائید میں آ چکے ہیں۔ تو میری آپ سے دون گزارش یہ ہے کہ آپ کو اور پہلے سے زیادہ متحد ہو کر اپنی پارٹی کے امیدوار کی کامیابی کے لیے آپ کو اور ہم کو محنت بھی کرنا پڑے گا، اور 30 نومبر کے دن ہم کو اپنے ووٹ کا صحیح اگر ہم استعمال کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی راشد نگر کے اسمبلی حلقے سے مجلس اتحاد المسلمین کا رکن اسمبلی کامیاب ہوگا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پہلے سے زیادہ اپنے جذبات کو اور بڑھائیے اور مجلس کے انتخابی نشان پتنگ پر بٹن دبا کر سوامی یادو کو کامیاب کریے۔ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کے بارے میں، مگر مجلس کے امیدوار سوامی یادو کی حلقہ اسمبلی راشد نگر سے کامیابی ہوگی تو یقینی طور پر، حقیقی طور پر یہ سیکولرزم کی کامیابی ہوگی۔ سوامی یادو یہاں سے ایم ایل اے بنے گا تو لوگ بہت بڑی باتیں کرتے ہیں گنگا جمنی تہذیب کی، سوامی یادو کی کامیابی ہی گنگا جمنی تہذیب کی کامیابی ہوگی۔ لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ سب کو قریب کر کے ایک ساتھ لے کر چلنا چاہیے، وہ کوشش مجلس کر رہی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے سکھ بھائی لوگ بھی اور سکھ سماج کے ذمہ داران بھی رحمت صاحب کو یہ تیقن دیا ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ تعالی
स्वामी यादव की कामयाबी के लिए वो भी हमारे साथ ठहरेंगे और मुझे यकीन है कि वो ज़रूर हमारे साथ ठहरेंगे। तो और आप जानते हैं ये इलाका सुलेमान नगर वार्ड में आता है। नवाज साहब मुझे अभी ये कागज़ की चिट्ठी दिए जिसमें उन्होंने कहा कि 5 करोड़ 51 लाख के काम अभी शुरू होना बाकी है। 9 करोड़ 40 लाख के करीब के काम का टेंडर हो चुका है और अभी जो नए तरक्याती काम सीमेंट रोड स्टॉर्म वाटर ड्रेन के चल रहे हैं वो करीब 1 करोड़ 75 लाख की लागत से है। और सुलेमान नगर में 3 साल के अरसे में बहैसियत रुकने बल्दिया नवाज साहब के 8 करोड़ 80 लाख 50 हजार के तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं। यकीनन और भी बहुत से काम करवाना है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला जितने भी आपके काम ज़ेरे तकमील हैं या नहीं हुए हैं, रोड के, ड्रेनेज के, सीवरेज लाइन के या स्टॉर्म वाटर ड्रेन के, इंशाअल्लाह ताला उन तमाम कामों को हम पूरा करेंगे। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि मैंने अपनी नुमाइंदगी पर यहां से एक ब्रिज बन रहा है। ब्रिज कैसा बनेगा? आपके मिरालम से आप देखे होंगे वो जुबली हिल्स के पास एक ब्रिज है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ? दुर्गम चेहरू का ब्रिज देखे ना? देखे? तुम ना जाके फोटो भी लेते कभी कभी वहां, देखा मैं 2-3 लोगों को यहाँ पे ऐसा ठहर के। तो वैसा ही इंशाअल्लाह ताला एक खूबसूरत ब्रिज मिरालम से शुरू होके अपने उस तरफ शास्त्रीपुरम से शुरू होके मिरालम के ऊपर से होते हुए 9 नंबर के पास निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो आपको जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता, अगर बहादुरपुरा जाना है तो पूरा किशन बाग से होते हुए आप जाइए, या नहीं तो फिर आप रिंग रोड से होते हुए NPA से आप वापस उधर आइए। तो वो ब्रिज का अल्हम्दुलिल्लाह रहमत साहब की बात का मुझे यकीन है कि 240 करोड़ का ब्रिज है वो मंजूर हो चुके, टेंडर मंजूर हो चुका है। अब इंशाअल्लाह ताला करीब में उस ब्रिज का काम शुरू होगा। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को आमदोरफ्त के लिए, आने जाने के लिए, क्योंकि एक कोना ये है 9 नंबर मोहम्मदाबाद का और दूसरा कोना है शास्त्रीपुरम का। यहाँ से जाना है अगर हमको तो आराम घर जाना है तो पूरा उधर जाओ, या बहादुरपुरा जाना है तो आप पूरा किशन बाग से होते हुए जाइए। तो यकीनन ये ब्रिज जब तामीर हो जाएगा तो यकीन मानिए इसमें आप लोगों का, खास तौर से सुलेमान नगर वार्ड के रहने वालों का, सिख छावनी में अर्श महल के बाशिंदों का एक बहुत बड़ा इससे फायदा होगा। दूसरा मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मिरालम टैंक के ब्यूटिफिकेशन का काम भी चल रहा है, क्योंकि मिरालम टैंक में पूरा हसन नगर का, सुलेमान नगर का ड्रेनेज उसमें चला जाता है। तो कितने 100 पॉइंट है, कितने उसके, कितने पॉइंट है ड्रेनेज के? सब 172। बहरहाल 100 के ऊपर ऐसे लाइंस हैं जो मिरालम में जाती हैं। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि नया सूरेज लाइन डाल रहे हैं आपके पास, ताकि सूरेज जो फुजला है वो मिरालम में नहीं जाए। और मिरालम को साफ करने के लिए कम से कम 2 साल लगेंगे, माने गंदगी है उसमें, आप जाके तीरे तो आपको बीमार पड़ जाते आप, तो 2 साल लगेंगे। और उसका पहले फुजला बंद करना पड़ेगा, वो हो जाएगा। उसके बाद आप देखें मिरालम में एक बीच में एक पहाड़ है, उसको रोपवे लगाएंगे ताकि रोपवे से आप लोग आए जाए वहां पर। मकसद एक ही है कि उसको खूबसूरत करेंगे। वहां पर एक साइकिलिंग का ट्रैक भी डाला जाएगा। आपकी इस पार्क से लेके करीब 6 किलोमीटर, कितने 4 या 5 किलोमीटर का होगा, जो उस तरफ निकलेगा मिरालम के शास्त्रीपुरम के साइड में चलने का ट्रैक होगा। और इंशाअल्लाह ताला बहुत सी उसमें तब्दीलियां लाई जाएंगी। मकसद ये है कि इस इलाके को खूबसूरत करना। और जब मिरालम की खूबसूरती होगी तो आप देखेंगे कि जो मच्छर का प्रॉब्लम है, मच्छर का प्रॉब्लम बहुत होता है तालाब की गंदगी की वजह से। इंशाअल्लाह ताला वो काम मुकम्मल होने के 1.5-2 साल के बाद वो गंदगी साफ होगी, वो पानी अच्छा होगा। तो मकसद एक ही है कि जितना हो सके डेवलपमेंट का काम कराया जाए। और ये जो सेटविन का इंस्टीट्यूट है उसको
डेवलप कर रहे, और उसमें भी इंशाअल्लाह ताला 14 करोड़ की लागत से सिटविन का इंस्टीट्यूट अच्छा बनाया जाएगा, और वहाँ पर एक कम्युनिटी सेंटर होगा, और उसको बेहतर से बेहतर बनाने की हमारी कोशिश है। तो ये तरक्याती काम अब तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर करवाए गए। अब जो अहम बात आपको बताना था, यहाँ पर टीआरएस का एमएलए है, बिल्कुल एमएलए साहब को कोई दिलचस्पी नहीं है कामों की, कोई दिलचस्पी नहीं है। अब कांग्रेस मध्य मुकाबिल है, कांग्रेस को खाली मजलिस को गाली देने से फुर्सत नहीं है। बीजेपी है तो बीजेपी को भी मजलिस को गाली देने से फुर्सत नहीं है। तो बहरहाल आप अगर यहाँ से अपने वोटों से अपने एमएलए को कामयाब करेंगे, स्वामी यादव को एमएलए बनाएंगे। आपका एमएलए नहीं है तो हम इतना काम कर सके, अगर एमएलए आ जाएगा तो यकीन मानिए जो काम हमारे बहुत से रुके हुए हैं, हम अपने एमएलए की ताकत की बुनियाद पर वो तमाम तरक्याती काम को हम अंजाम दे सकेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मुत्तहिदा तौर पर अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। ये कांग्रेस हो या बीजेपी हो या फिर यहाँ के मुतालिका एमएलए हो, ये कोई डेवलपमेंट नहीं करवाना चाहती। जितने डेवलपमेंट के काम उल्टा पैर उसमें काम को रुकाने की कोशिशें करते हैं। कई मर्तबा मैं आजमा कर देख लिया हूँ। बाज़ वक्त तो मुझे बोलना पड़ता है कि आओ काम रुका के देखो, मैं शुरू कर रहा हूँ, देखो तुम क्या करते। तो ये मौका अच्छा है आपके लिए कि आप यहाँ से अपने एमएलए को बनाइए। मजलिस के 7 अरकान असम्बली हैं, और आज आप देखते हैं कि 7 रुकन असम्बली ने 10 साढ़े 9 साल में मुस्लिम अक़लियतों के लिए 10,000 से ज्यादा करोड़ गवर्नमेंट से बोलकर खर्चा करवाए। 201 रेजिडेंशियल स्कूल मुस्लिम तुलबा और तालिबात के लिए हमने खुलवाए, जिसमें 1,80,000 बच्चे और बच्चियां पढ़ रही हैं। 80,000 पढ़ कर निकल चुकी हैं। ओवरसीज स्कॉलरशिप का इंतजाम मजलिस ने करवाया। 2,224 मुस्लिम अक़लियत के बच्चियां और बच्चे 2 साल के मास्टर कोर्स कर रहे हैं अमेरिका में, लंदन में, आपके न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में। ये मजलिस की नुमाइंदगी पर हो रहा है। अगर मजलिस का एमएलए इजाफा होगा तो इससे तमाम गरीबों को फायदा होगा, दलितों को, हमारे सिख भाइयों को, बैकवर्ड क्लास की आवाम को इससे फायदा होगा। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हमेशा आपने साथ दिया है। आज भी हमारे पास एक अच्छा मौका है, क्योंकि ये लोग सब मिलके दबा के लड़ रहे। एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ मौजूदा एमएलए है। अगर हम रहेंगे तो आराम से इंशाअल्लाह हमारी कामयाबी यहाँ पर मुमकिन है, बशर्ते कि हम मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करें। अगर हम ये कांग्रेस के लोग आ रहे हैं, आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आज कांग्रेस का सदर, जिसको मैं आरएसएस अन्ना का नाम दिया हूं, तो आज से इनका नाम आरएसएस अन्ना है, क्योंकि ये आए थे आरएसएस से। आरएसएस से आए, पीवीपी से बीजेपी में गए। बीजेपी में थे तो आरएसएस ने कहा कि नायडू की साइकिल पे बैठ जा प्यारे। तो वो क्या करें, नायडू की साइकिल पे बैठे, उसको साइकिल को तोड़ दिए। तो आरएसएस बोली तू साइकिल को अब तोड़ दिया, अब तू कांग्रेस में चला जा। तो ये कांग्रेस में चले गए। तो मोहन भगवत आरएसएस को कंट्रोल कर रहे हैं आरएसएस अन्ना के जरिए। और ये साहब जो है आज एक मीडिया में बोले कि असदुद्दीन ओवैसी की शेरवानी पे तनकीद कर दिए। माने आपको याद दिला रहा हूं, आज से 2-3 साल पहले, बल्कि 3.5 साल पहले, हमारे मुल्क के वजीर आजम की एक तकरीर आपको याद होगी, जिसमें नरेंद्र मोदी ने कहा था कपड़े देखकर पहचानो। याद है? मोदी ने कहा था कि कपड़े देखकर इनको पहचानो भाइयों बहनों। तो इनके माई बाप बोले थे कपड़े देख के पहचानो, तो इन्हों बोल रहे शेरवानी को देखकर, टोपी को देखकर पहचानो। तो इन्हों जो है मोदी की जबान में बात कर रहे। मोदी बोले थे कि कपड़े देखकर पहचानो,
تو آر ایس ایس انا بول رہے سر پہ داڑھی ٹوپی اور شیروانی دیکھ کر پہچانو. تو اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ نفرت کتنی ہے آر ایس ایس انا میں، جس کے چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، کرتا پیجامہ ہے، شیروانی پہنتے ہیں. تو یہ اسد الدین اویسی پر، میرے لباس پر حملہ نہیں تھا، بلکہ ہر اس شخص کے اوپر حملہ تھا. بلکہ ان کی نفرت، ان کی زبان کے الفاظ ان کے نفرت کی عکاسی کرتے ہیں کہ کیسے وہ اندر سے یہ آر ایس ایس انا داڑھی ٹوپی اور کرتا پیجامہ پہننے والوں سے نفرت کرتا ہے، بڑے بڑی باتیں کرتا ہے. مگر یہ بھول گیا یہ آر ایس ایس انا کہ اندرا گاندھی کو دارالسلام کیوں آنا پڑا؟ کیونکہ سالار بھی شیروانی پہنتے تھے. اندرا گاندھی دارالسلام کو آئی تھی، سالار شیروانی پہن کے بیٹھے تھے، اور اندرا گاندھی سے آ کر سالار سے کہا کہ پلیز ہیلپ مسٹر شیو شنکر. شیو شنکر صاحب اس وقت پارلیمنٹ کا بائی الیکشن لڑ رہے تھے. چنا ریڈی بھی آ کے بیٹھے تھے، چیف منسٹر تھے. میں دیکھا، میرا بچپنا تھا، ابھی بھی بچپنا ہی چل رہا ہے. داڑھی وائٹ ہوئی تو غلط نہیں لینا. لوگاں غلط گمان کرتے داڑھی وائٹ ہوئی تو. جس کی داڑھی وائٹ ہے ان سے پوچھو کتنے ہینڈسم ینگ ہے وہ لوگ. اپن پالش نہیں کرتے، اوریجنل ہے. دیکھو اب بعض لوگاں لگاتے مارتے کالا اولا کرتے. میرے کو اس سے شوق نہیں ہے، کیونکہ میرے کو یقین ہے کہ شیر کبھی بڈھا نہیں ہوتا. تو خیر انہوں یہ سمجھ رہے کہ ہمارے کو بولے تو ہم خاموش بیٹھ جائیں گے. آر ایس ایس انا، تمہاری شروعات آر ایس ایس کی چڈی سے شروع ہوئی. اس کے بعد اب 90 سال کے بعد آر ایس ایس یہ فیصلہ کری کہ چڈی نہیں پہنیں گے، پینٹ پہنیں گے. تو آر ایس ایس بولی تو خاکی پینٹ مت پہن، تو وائٹ پہن کے جا کے کانگریس کے راج بھون میں بیٹھ. موہن بھگوت تجھے کٹ پتلی کی طرح استعمال کریں گے. تو یہ کانگریس پارٹی ہے، اور کانگریس پارٹی مجلس سے بہت بار ٹکر لی. مجلس جب شروع ہوئی تھی 65 سال پہلے، اس وقت نیلم سنجیوا ریڈی چیف منسٹر تھے. تو مجلس نیلم سنجیوا ریڈی سے کئی چیف منسٹروں کو دیکھتی آئی. کرن کمار ریڈی تک بھی دیکھے. کرن کمار ریڈی نے اکبر الدین اویسی کو جھوٹے مقدمے میں جیل میں ڈالا تھا، جھوٹا مقدمہ بنا کر. تو میں نے اس وقت کہا تھا آپ سے، یہ کانگریس کی آخری کرن ثابت ہوگا. الحمدللہ وہ آخری کرن ثابت ہوا. اب انہوں آئے ہیں اور آ کر یہ بول رہے ہیں کہ اسد الدین اویسی رضاکار ہے. ارے تیرے کو تاریخ نہیں معلوم آر ایس ایس انا، تجھے تاریخ کچھ نہیں معلوم. تم اپنی زبان سے جو نفرت کا اظہار کر رہے ہو، وہ تیلگو میں بولتے ہیں نا، دورلا پولیٹکس کر رہا ہے. دورلا پولیٹکس کر رہا ہے. ارے قاسم رضوی جتنے رضاکار تھے وہ پاکستان کو بھاگ گئے. آر ایس ایس انا جو وفادار تھے، جو بہادر تھے، جو اب مر مٹنے کے لیے تیار تھے غریبوں کے لیے، وہ حیدرآباد اور بھارت میں رک گئے. اور تم بہادروں سے، وفاداروں سے، مر مٹنے والوں سے مقابلہ کرنا چاہ رہے ہو. ویلکم. میں تیار تھا اور تیار رہوں گا. میں اپنے بزرگوں کو کبھی شرمندہ نہیں کروں گا. جمہوریت میں جو کوئی مجھ سے مقابلہ کرنے آتا، میں کہتا ہوں آ جاؤ پیارے، تم کہاں مقابلہ کرنا چاہ رہے، مقابلہ کرو. کیونکہ میں اپنا سب کچھ مٹانے کو تیار ہوں. میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں. میں اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہوں. میں اپنا پسینہ بہانے کے لیے تیار ہوں. کیونکہ اللہ نے سب کچھ مجھے دیا ہے تو اس کے فضل اور کرم سے دیا ہے. تو آپ پہچانیے، ان لوگوں کو پہچانیے. آر ایس ایس انا بہت ہے ہوئے آج کل. ہر پارٹی میں ایک آر ایس ایس انا ہے. تو ان آر ایس ایس انا کو پہچانیے. راجندر نگر سے ہم کو سامی یادو کو کام کرنا ہے. سامی یادو ایک سیکولر ذہن رکھنے والا شخص ہے
بہترین طریقے سے کاروان کے بلدیہ حلقے میں وہ کام کر رہے ہیں. محترم کوثر محی الدین صاحب وہاں کے رکن اسمبلی ہیں. تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ 30 نومبر کے دن اپنا ایک ووٹ مجلس کے حق میں استعمال کریں. اور یہ بی جے پی والے اب بی جے پی پہ نہیں بولا تو کانگریس بولیں گی, متعلقہ ایم ایل اے بولیں گے انہوں تولتے میری تقریر کو, ہمارے کو کتنا بولے, اتباؤ بولے, چھٹاک بولے, آدھا کلو بولے, 1 کلو بولے, ان کو کتنا بولے, ان کو کتنا بولے. تو میڈیا کے لوگوں کو بھی آج کل تولنے کا شوق ہو گیا. تو بی جے پی والوں کے بارے میں پہلے بھی بولا, 3 دن پہلے بی جے پی والے ایک رخہ چھپائے اور رخے میں میری فوٹو ڈالے, رخے میں میری فوٹو ڈال کے بولے کہ اسد الدین اویسی کانگریس اور بی آر ایس کی شادی کرائیں گے. بی جے پی والوں, ہمارے منہ کو نہیں لگنا, بہت چھچورے ہم لوگ, بہت چھچورے ہیں. ایک زمانے میں جب سالار تقریر کرتے تھے تو ایک مجلس کے ایک مشہور مقرر تھے, نام یاد نہیں آ رہا, تو اگر کوئی اپنے علاقے میں آ گیا, اس کو نہیں معلوم اپنا شجرا کیا ہے, تو لوگ بولتے مجلس کو گالی دے, پورا نکال دیتے تیرا شجرا. تو انہوں جو ہماری فوٹو ڈالے اور میڈیا والے آ کے میرے سے پوچھے کیا بولنا ہے اس پہ, ملا کیا ہے, یہ دیکھو یہ دکھائے. ملا میں قاضی ہوں کیا, بولے ہاں آپ کو قاضی بنا دیے. ملا پہلا فیصلہ میرا یہ ہوگا بی جے پی والوں سے, ہماری بابی دلی میں کیوں نہیں ہے. بولے کانگریس کا, ارے 50 سال کا ہو کہ اکیلا کیسا ہے جی, اس کو بھی کچھ ملنا چاہیے. تو اس واسطے منہ کو نہیں لگنا ہمارے, سمجھے نا. ہم بڑا بھی کھاتے, چھوٹا بھی کھاتے, نہیں بھی کھاتے, مگر زبان سے مقابلہ تم نہیں کر سکتے ہمارا. اس واسطے نفرت ہے ان کو. ارے جو دل میں آئے انہوں بولتے, منہ میں آیا سو. ارے بابو تمہارے کو کون بولے میرے کو قاضی بناؤ بول کے. خامخواہ آپ ہمارے کو چھیڑ لیتے. شہد کے مکھی کے بٹھے کو جا کے انگلی کر سکتے, مجلس کے پیچھے لگے تو بہت مشکل ہو جاتی. اور خاص طور سے جو سالار کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سیاست سیکھا, آپ آ کے ہمارے کو بولیں گے. تو آر ایس ایس سننا, تم چیپٹی کا شیروا ہے ابھی. وہ بولتے نا نئے فقیر کو بھیک کی جلدی, میں بن رہا ہوں, میں بن رہا ہوں, میں بن رہا ہوں. نہیں بنتے تم انشاءاللہ تعالی, تم نہیں بنیں گے انشاءاللہ تعالی. 5 سال کے بعد دیکھیں گے اس کو, آفٹر 5 ایئرز. ابھی تو ابھی سے شروع ہو گئے. اب ایک ایسا بول رہے, میں یہ بن گیا, میں وہ بن گیا, میلا پھر سب بن گیا, تو کئی کو پولنگ کراتے, جا کے بیٹھ جاؤ سیکریٹریٹ میں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, بی جے پی بہرحال نریندر موڈی کی وجہ سے اس ملک میں جب سے ان کی حکومت آئی نفرت کی فضاؤں میں اضافہ ہو گیا, ماب لنچنگ میں اضافہ ہو گیا, حجاب خطرہ بن گیا ملک کے لیے, حلال گوشت خطرہ بن گیا. نام روڈ کا نام اگر مسلم اقلیت کے لوگوں کا ہے تو مٹا کے رکھ دینا. دھرم سنسد ہوتے ہیں تو اوپن کال دیا جاتا ہے کہ عصمت ریزی کر دیں گے, پھلا مار دیں گے. سپریم کورٹ کو بولنا پڑا ان پر کیس بک کرو. مگر آپ ایک بات یاد رکھیے, 9.5 سال سے ہمارے شہر میں فساد نہیں ہوا, کرفیو نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ مجلس کی کامیاب سیاسی حکمت عملی کی وجہ سے مجلس نے سنگ پریوار کو, کانگریس کو موقع نہیں دیا کہ حیدرآباد میں کوئی فساد ہو جائے. تلنگانہ میں 2 دن کرفیو لگا, وہ بھینسا میں, اور کووڈ میں لگا, مگر کہیں پر بھی الحمدللہ ہندو مسلم فساد نہیں ہوا. یہ مجلس کی کامیابی ہے. تو میری آپ تمام اہلیان محلہ اور سلیمان نگر وارڈ کے ذمہ داروں سے میری اپیل ہے, متحدہ ایک فیصلہ لے کر اپنے ایک ووٹ کا صحیح استعمال کر کے راجندر نگر اسمبلی حلقے سے متعلقہ رکن اسمبلی
بیکار ہے، بے فیض ہے، کچھ کام نہیں کرتے۔ آج آپ کو ایک راجندر نگر کی عوام کو ایک حرکیاتی ایم ایل اے کی ضرورت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ سوامی یادو کو یہاں کا رکن اسمبلی بنائیں گے، وہ تمام راجندر نگر کی عوام کے لیے کام کرے گا، اور ایک حکمت عملی کے تحت، ایک بہترین سیاسی پلاننگ کے تحت ہم یہاں پر سوامی یادو کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کے تعاون کی درخواست ہے، آپ کے دعاؤں کی درخواست ہے، بزرگوں کی سرپرستی کی گزارش ہے، ہمارے ماں اور بہنوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، نوجوانوں کے جوشیلے ولولہ انگیز جذبات کی ضرورت ہے۔ اگر یہ سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی 30 نومبر کے دن ہم ایک تلنگانہ کی سیاست میں ایک انقلاب برپا کر دیں گے اور مجلس کے ایم ایل اے کو راجندر نگر سے منتخب کریں گے۔ مجھے ایک اور جلسے میں جانا ہے، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ تعالی جب پیدل دورہ ہوگا تو آپ لوگوں سے ملاقات بھی ہوگی۔ السلام علیکم۔